میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، انسان اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے اور اپنی منچاہی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں الموت لیس منہ الفوت، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی موت آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے، پنجہ آزمائی ہوتی ہے، تو جیت موت جاتی ہے، زندگی ہار جاتی ہے۔ شکست زندگی کے مقدر میں آتی ہے اور موت کو فتح ہوتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ میں موت کے منہ سے نکل آیا، موت نے تو منہ کھولا ہی نہیں تھا، ورنہ وہ کسی کو نکلنے نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچ گیا، یہ تو الٹا جملہ ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ میں بچتے بچتے مر گیا، کیونکہ انسان ساری زندگی بچنے کی تدبیریں کرتا ہے، موت پھر آ کے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور ہم صدیوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ موت سے کوئی نہ بچ سکا۔ ہم کئیوں کے اعلان سن چکے ہیں، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا۔ کئیوں کے جنازے کو کندھا دے چکے ہیں، ایک دن کوئی ہمارے بھی جنازے کو کندھا دے گا۔ ایک دن موت آئے گی اور جو آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتے، وہی آپ کو گھر سے نکالنے کا بندوبست کر رہے ہوں گے۔ جنہ لئی توں پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ پھر وہی جن کو آپ بڑے پیارے تھے، وہ آپ کے بغیر ایک پل جینے کا تصور نہیں کرتے تھے، وہ خود آپ کو گھر سے نکالیں گے، کلمہ شہادت کی آواز کے ساتھ آپ کو اٹھائیں گے، قبرستان لے کر جائیں گے، پھر آپ کو ایک تنگ اور اندھیری قبر میں ڈالیں گے، اوپر سلیپیں ڈالیں گے، اوپر مٹی ڈالیں گے، پھر فرضی دعا مانگیں گے اور اپنے اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ پھر گھر آتے ہی وہی کھانا پینا، ہنسی مذاق، اسی طرح زندگی کے معاملات شروع۔ صرف چند دنوں بعد وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ کوئی ہمارا بھائی تھا جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کوئی ہماری بہن تھی جو ہم پہ جان چھڑکتی تھی، کوئی ہمارا باپ تھا جو ہمارے لیے گھر بنا کے چھوڑ گیا تھا، کوئی ماں تھی جو نگاہیں دروازے پہ لگا کے بیٹھی رہتی، راہ تکتی رہتی کہ میرا لال پتہ نہیں کب گھر واپس آئے گا۔ آج وہ ماں جو بے چین رہا کرتی تھی، پل پل اپنی اولاد کے لیے تڑپا کرتی تھی، اس کی اولاد کے لیے وہ ایک بھولی بصری داستان بن چکی ہے۔ وہی اولاد جو اپنی ماں کے بغیر ایک پل نہیں رہا کرتی تھی، آج ماں جا چکی ہے اور وہ ہنس بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، وہی نغمے، وہی شادیانے، وہی خوشیاں۔ یہ تو ہم ہوتے ہیں جو تہہ خاک تلے جا کے سو جاتے ہیں، لوگ تو ہمیں بھول جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ کس چیز پہ مان ہے؟ جس حسن پہ اتراتے ہو، ناز کرتے ہو، شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو تو گھنٹوں خود کو دیکھتے ہو، کبھی دائیں زاویے سے، کبھی بائیں زاویے سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، ہزار مرتبہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہو، گھنٹوں شیشے کی جان نہیں چھوڑتے۔ آج اسی جسم کو کیڑا نوچ کے کھا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ پھٹتا ہے اور اس کے پھٹنے کی اتنی خوفناک آواز، اتنا خوفناک دھماکہ ہوتا ہے جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے ٹکرا جاتا ہے، اور کیڑے انسان کو پیٹ سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ جس پیٹ کو بھرنے کے لیے تو نے جھوٹ بولا، پاپ کمائے، کم تولا اور دوسروں کے حق کو کھا گیا، آج اسی پیٹ کو کیڑے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، پھر پورے جسم کو کھاتے ہوئے چہرے تک آتے ہیں۔ یہ وہی چہرہ ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے تو نے کروڑوں کے میک اپ استعمال کیے کہ اس چہرے پہ جھریاں نہ آئیں، یہ چہرہ کبھی مرجھائے نہ، ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ آج قبر میں اس کو کیڑے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔
आँखों को खा रहे हैं, नाक को खा रहे हैं, होंठों को खा रहे हैं, रुखसार और माथे को खा रहे हैं। फिर एक खौफनाक हड्डियों का ढांचा बाहर आ चुका है। कब्र की गर्मी ने और वहशत ने उस ढांचे को भी सलामत न छोड़ा, उसको पिघला दिया, चूरा चूरा कर दिया। फिर ज़मीन ने करवट बदली। ज़मीन की करवट क्या है? वो ऊपर की मिट्टी अंदर खींचती है, अंदर की मिट्टी बाहर फेंकती है। जो मिट्टी के साथ, ज़मीन की करवट के साथ तेरी हड्डियों का चूरा बाहर आया, ज़ालिम हवाओं ने उसे भी सलामत न छोड़ा। हवाएं चलीं और उस चूरे को मशरिक़ व मगरब, शुमाल व जनूब में बिखेर दिया। वो हड्डियाँ लोगों के पैरों के नीचे आईं। अब किसको क्या खबर, ये किसी बादशाह की हड्डियों का चूरा है या किसी गधा की हड्डियों का चूरा है, किसी वज़ीर की हड्डियों का चूरा है या किसी फ़कीर की हड्डियों का चूरा है। ठक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, क्यों देश बदेश फिरे मारा। कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूंही पल्ला सर भारा। क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। हमसे अच्छे अच्छे लोग आए, दुनियावी लिहाज से भी हमसे अच्छे, दीनी लिहाज से भी हमसे अच्छे। वक्त के बड़े बड़े वली कामिल भी आए, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। और बड़े बड़े मोतकब्बर बादशाह भी आए, वो भी इस दुनिया से चले गए। उनके बनाए हुए महल्लात आज भी मौजूद हैं, जिनको देख के हम इबरत पकड़ सकते हैं। ये लाहौर का शाही किला जाके देखो। नूर जहाँ जब अपने कमरे से निकला करती थी तो 20 नौकरानियाँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं, कोई उसके सर के ऊपर कजकला मुज़य्यन करने वाली, कोई उसके सर के ऊपर दोशाला ओढ़ने वाली, कोई उसके पाँव में चप्पल पहनाने वाली। और नूर जहाँ का शौहर जो एक बादशाह था, जब कोई फ़ैसला करने लगता तो नूर जहाँ को अगर वो फ़ैसला पसंद ना आता तो अपने शौहर के कान में हल्की सी ऐसी फूंक मारती, कहती ये फ़ैसला मुझे पसंद नहीं है, तो उसके एक इशारे पे हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाया करती थी। वो नूर जहाँ आज रावी के किनारे उसकी कब्र, टूटी हुई कब्र, खस्ता कब्र, वैरान कब्र, धसी हुई कब्र, उजड़ी हुई कब्र, ये पुकार पुकार के कह रही है कि ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से ये भी देखा न तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।